بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 224 میں باب المفاخرۃ والعصبیہ فصل اول سے حدیث نمبر 4893 اور 4894 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المفاخرۃ والعصبیہ، مفاخرت اور عصبیت کا یہ بیان ہے۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مفاخرہ یہ باب مفاعلہ سے ہے، دو آدمیوں کے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے اور ناز و نخرے میں برابری کے دعوے کے اظہار کو مفاخرہ کہتے ہیں۔ واضح الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے حسب، نسب، اپنے خاندان و قبیلہ یا اپنی قوم و جماعت یا اپنے علم و اخلاق یا اپنی مالداری اور قوت پر نازاں ہونا، اس پر اطرانہ گھمنڈ میں آنا، یہ مفاخرت ہے۔ ناحق معاملہ میں اسی طرح تکبر و نفسیات میں یہ تفاخر اور مفاخرہ بالکل حرام ہے، لیکن حق کی حفاظت اور اس کی حمایت اور اپنی دینی غیرت اور ملی ثقافت پر فخر کرنا اور اس پر متمسک رہنا عین ایمان اور اسلام ہے۔ عصبیت، یہ اس کا معاملہ بھی مفاخرہ کی طرح ہی ہوتا ہے، چنانچہ اپنے مسلک و نظریہ کی بے جا حمایت کے لیے، اپنی قوم اور اپنی جماعت کی شان و شوکت کی برتری کے لیے، ان کے باطل مؤکد کی حفاظت اور حمایت کے لیے اندھا ہو کر کھڑے ہونے کو تعصب اور عصبیت کہتے ہیں۔ یہ شرعاً مذموم ہے، لیکن اگر یہ تعصب اور عصبیت حق کی حمایت کے لیے ہو اور اس میں ظلم اور تعدی نہ ہو بلکہ اعتدال ہو تو یہ تعصب بالکل مستحسن ہے۔ ابن خلدون نے جب بھی کسی بادشاہ کی دینداری کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے تو اس نے لکھا ہے کہ وہ کیسے دیندار نہیں ہوگا جبکہ وہ اپنے دین کے بارے میں تعصب پر قائم تھا۔ گویا یہ حق کی مضبوط حمایت کا نام ہے جو جائز اور مطلوب ہے۔ البتہ یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ فخر و افتخار اور عصبیت و تعصب کے الفاظ عام طور پر مذموم مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر اس میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام مفاخرہ اور عصبیہ کے مختصر سے تعارف کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ پہلی فصل کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اکرم فقال اکرمهم عند اللہ اتقاهم قالوا لیس عن هذا نسألوك قال فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ بن خلیل اللہ قالوا لیس عن هذا نسألوك قال فعن معادن العرب تسألونی قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں
روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہرباں آپ سے پوچھا گیا کہ کون شخص زیادہ معزز و مکرم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سے ہمارے سوال کا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا انسانوں میں سب سے زیادہ شریف اور بزرگ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو خدا کے نبی کے بیٹے، خدا کے نبی کے پوتے اور خدا کے دوست حضرت ابراہیم کے پڑپوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سے ہمارے سوال کا یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا تو کیا تم عربوں کی خاندانی شرافت اور ذات و حسب اور نسب کی اعلیٰ خصوصیات کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، ہمارے سوال کا مطلب یہی ہے۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا تم میں سے جو زمانہ جاہلیت میں لوگ سب سے بہتر تھے وہی اسلام میں سب سے بہتر ہیں جبکہ وہ فقیہ ہوں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا خاندانی شرافت کا حسن علم دین سے ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خیارہم یعنی زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں میں اعلیٰ صفات اور امتیازی خصوصیات موجود ہوں، مثلا ہمدردی، انصاف پسندی، حق گوئی، شجاعت و سخاوت کی صفات ہوں، اسلام ان صفات کو توڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح خاندانی شرافت اور دنیاوی ثروت ہو تو اسلام ان صفات کو بھی نہیں توڑتا بلکہ اسلام تو ان کو مزید بڑھاتا ہے، کیونکہ اس کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے الاسلام یزید الشریف شرفا۔ تو جو لوگ اچھی صفات والے ہوتے ہیں مگر کفر اور شرک نے ان پر پردہ ڈال دیا تھا، اب اسلام نے اس گندے پردے کو ہٹا دیا اور اس شخص کی شخصیت نکھر کر سامنے آ گئی، تو یہ شخص اسی سابقہ شرافت پر برقرار رہے گا۔ البتہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ شخص علم دین اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لے۔ اگر اس نے علم دین حاصل نہیں کیا، صرف اسلام قبول کیا اور دوسرے کمزور صفات والوں نے علم دین حاصل کر لیا تو وہ علم، فقاہت اور دین کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے آگے بڑھ جائے گا۔ چنانچہ علم دین کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ آدمی کی کمزور خاندانی صفات کو چھپا دیتا ہے۔ مثلا نائی کو نائی سے پھر یاد نہیں کیا جاتا بلکہ وہ عالم دین بن جاتا ہے اور عزت و عظمت میں سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہرباں آپ نے ارشاد مقدس فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے زیادہ مکرم کون ہے۔ الکریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے نمایاں تھے، ایک حضرت اسماعیل تھے، ان کی اولاد میں ایک نبی در یتیم خاتم النبیین حضور انور رسول مہربان تاجدار انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے
حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف سے بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کا سلسلہ نسب چلا ہے۔ حضرت یوسف بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کے لیے مرکز تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمال عطا کیا تھا اور عظیم کمال سے نوازا تھا، سلیقہ کلام اور تعبیر رؤیا، علم و انصاف اور دانائی عطا فرما رکھی تھی۔ اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہرہ آفاق، پاک بازی اور عفت نفس اور معصومیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اسی لیے تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ اوپر سے نیچے تک ہر لحاظ سے مکرم اور معظم اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ گویا تاجدار انبیاء نے اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تم سب میں، بلکہ یہ قانون قرآن بھی ہے کہ تم سب میں سب سے زیادہ رب کے ہاں عزت والا، شرف والا اور مقرب وہی ہے جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا مصداق ہے، یعنی جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر سب سے مکرم اور مکرم قیامت کی طرف اشارہ فرما دیا، یعنی دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں سب سے زیادہ مکرم اگر کوئی ہے تو وہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے۔ اگر سلسلہ نسب کے اعتبار سے ہی دیکھا جاتا، لیکن رب تعالیٰ کے ہاں سلسلہ نسب کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ امت محمدیہ کے لیے قانون یہ ہے کہ تمہارے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھا جاتا ہے۔ جس کا تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہوگی وہ رب کے ہاں زیادہ مقرب و مکرم ہوگا۔